شروع میں آپ کے والد ماجد اور دیگر اقربا تکمیل تعلیم کے بعد تحصیل معاش میں آپ کی معاونت کے منتظر تھے۔ آپ کا یہ رنگ دیکھ کر مایوس بلکہ آپ سے شاکی تھے، لیکن جب تھوڑے عرصے بعد اس دولت خداداد کی عظمت سے آگاہ ہوئے جس کے آگے ہفت اقلیم کی سلطنت بھی ہیچ ہے، تو وہ آپ کے وجود گرامی کو اپنے خاندان کے لیے باعث 100,000 افتخار جانتے ہوئے مسرور و شکر گزار ہوئے۔ حضرت تعالیٰ نے خانقاہ شریف کا انتظام و انصرام آپ کے حوالے کرنے کی وصیت فرمائی، اپنے سامنے ہی نماز کا امام مقرر کیا، ذکر و ختمات کے جملہ امور دیگر اشغال طریقت و روحانی بھی آپ کے سپرد کر دی۔ 12 صفر 1360 کو حضرت اعلیٰ اقدس سرہو کی وفات حسرت آیات کا سانحہ جانگداز پیش آیا۔ اس وقت حضرت ثانی ہی حضرت اعلیٰ کا جسد مبارک کانپور سے خانقاہ شریف لائے۔ آپ کی ابتدا میں جمع غفیر نے نماز جنازہ ادا کی۔ آپ نے بسد حسرت و یاس جان سے عزیز تر شیخ کو مشیت الہی پر راضی رہتے ہوئے آغوش لحد میں رکھ پوشش قبر مبارک سے پہلے حضرت مولانا ظہور احمد صاحب بگوی امیر حزب الانصار بحرہ نے جو حضرت تعالیٰ کے مخلص خادم تھے، تمام حاضرین کو بآواز بلند حضرت اقدس کا وصیت نامہ پڑھ کر سنایا۔ حضرت اعلیٰ مولانا ابو سعد نے اپنی وصیت میں فرمایا، فقیر اپنا خلیفہ مجاز اور سجادہ نشین مولوی عبداللہ صاحب لدھیانوی کو مقرر کرتا ہے، جس کو فقیر نے پوری توجہ اور دل سوزی سے نقشبندی سلوک طے کرایا ہے۔ وہ اس خانقاہ میں جس کا نام خانقاہ سراجیہ ہے مقیم رہ کر ترویج و سلوک اور توسیع سلسلہ میں کوشش کریں گے۔ ان کی موجودگی میں کوئی دوسرا شخص خانقاہ اعظم میں سجادہ نشینی کا مدعی نہیں ہو سکتا، نہ اس کا دعویٰ مسموع ہوگا۔ آخر میں مولوی عبداللہ کے لیے وصیت ہے، بحیثیت سجادہ نشین توسیع سلسلہ ترویج سلوک میں پوری توجہ اور انہماک کے ساتھ کوشش کریں، طریق آداب کے شرائط کا پورا لحاظ رکھیں، اتباع سنت اجتناب عن البدعت کو فرض سمجھیں، دنیادار عمرہ اور عروسہ کے دروازے پر جانے سے پرہیز لازم سمجھیں، اپنے برادران سلسلہ کے ساتھ خلق و مروت، تواضع، انکسار، اخوت و مساوات کا سلوک رکھیں، ترفع و تعلی کے خیال سے مجتنب رہے، اپنے شیخ کی اولاد کی خدمت اور خیر خواہی لازم سمجھے۔ بانی خانقاہ سراجی حضرت مولانا ابو سعد احمد خان کا جب 1941 میں انتقال ہوا تو خانقاہ شریف لائبریری تسبیح خانہ برآمدہ کی تعمیر مکمل ہو گئی تھی، مسجد کا پلستر، رنگ و روغن فرش کا کام باقی تھا۔ آپ کے بعد حضرت ثانی مولانا عبداللہ لدھیانوی نے خانقاہ شریف کی امانت کو سمجھا اور 16 سال تک جان سوزی اور جانکائی سے اپنے مرشد کے اس گلشن کی آبیاری و نگرانی کی۔ خانقاہ شریف لنگر کے جملہ معاملات کو حضرت تعالیٰ کی اہلیہ محترمہ کے سپرد کیے رکھا۔ خانقاہ شریف کے واردین و صادرین کو ہدیہ یا تعاون پیش کرتے تو آپ اسے حضرت تعالیٰ کے گھر بھجواتے، خود زہد و کنات کی زندگی گزارتے۔ برادر عزیز احمد کی روایت ہے کہ حضرت ثانی نے اپنی پگڑی کو اتنا عرصہ استعمال کیا کہ وہ بہت بوسیدہ ہو کر استعمال کے بالکل قابل نہ رہی، تو آپ نے حضرت اعلیٰ کی اہلیہ محترمہ سے درخواست کر کے نئی پگڑی منگوائی۔ ہر چند اس راہ میں کچھ دشواریاں پیش آئی، مگر آپ علم و وقار، صبر و استقامت کے ساتھ پہاڑ کی طرح جمے رہے، شان نیابت کو برقرار رکھا، پائے ثبات میں ادنا سی لغزش بھی پیدا نہ ہوئی، حوصلہ شکن صبر آزما حالات میں کمال ہمت و استقامت کے ساتھ شیخ کی وصیت کو عرض جام بنائے رکھا۔ حضرت اقدس بہت بلند اخلاق، بے حد شفیق تھے، کسی سے کوئی خدمت لینا ہوتی تو بڑے دلربا انداز میں خطاب فرماتے۔ پوری مدت قیام میں ایک بار بھی ایسا نہ ہوا کہ فقیر کو تو کے لفظ سے مخاطب کیا ہو۔ پانی پینے کی خواہش ہوتی تو ارشاد فرماتے، قاضی صاحب جی تھوڑا سا پانی عنایت فرما سکو گے؟ چند دن بعد فقیر کو بخار آنے لگا۔ بخار کی حالت میں ایک روز طبیعت نے چائے کا تقاضا کیا۔ دروازے کے سامنے صوفی محمد عبداللہ صاحب کو دیکھ کر آہستہ سے پکارا، مگر انہوں نے آواز نہ سنی اور چلے گئے۔ حضرت اقدس نے اپنے کمرے میں آواز سنی، درمیانی کھڑکی سے تشریف لائے، پوچھا کیا کام ہے؟ میں نے عرض کیا حضرت کچھ نہیں۔ فرمایا پھر صوفی عبداللہ کو کیوں پکارا؟ فقیر نے بات ٹالنا چاہی، مگر آپ نے باصرار دریافت کیا کہ ٹھیک بتاؤ کیا کام ہے؟ مجبوراً عرض کرنا پڑا کہ اس وقت چائے پینا چاہتا تھا، اس لیے چائے بنوانے کے لیے صوفی عبداللہ کو بلایا تھا۔ فرمایا اچھا منہ ڈھانپ لو کہیں ہوا نہ لگ جائے، میں عبداللہ کو بھیجتا ہوں، وہ چائے بنائیں گے۔ حسب ارشاد فقیر نے منہ ڈھانپا تو حضرت اقدس نے چپکے خود چائے بنانا شروع کی۔ چائے تیار کرنے کے بعد ٹرے میں چینک اور پیالی لگا کر چارپائی کے پاس رکھی اور کہتے ہوئے اٹھا کہ قاضی صاحب عبداللہ نے چائے بنا دی، اٹھ کر پی لو۔
ایک بار بخار آیا، میں کپڑا لپیٹے لیٹا تھا، کسی نے آ کر بدن دبانا شروع کیا، منہ سے کپڑا ہٹایا، دیکھا کہ حضرت والا خود ہیں۔ یہ دیکھ کر فقیر نے گھبرا کر اٹھنے کی کوشش کی، مگر آپ نے فرمایا نہیں نہیں لیٹے رہو، کچھ بات نہیں، یہ فرماتے رہے اور بدن دباتے رہے۔ سبحان اللہ، تواضع و انکسار کا کیا عالم کا کہ خود مخدوم خادم کی خدمت انجام دے رہا اور خادم کی ہر تکلیف کو کن شفقت برے کلمات سے دور کر رہا۔ حضرت مولانا محمد عبداللہ صاحب حضرت ثانی سرہند حضرت مجدد علیہ رحمہ کے مزار پر تشریف لاتے تو ملاقات کے لیے میں بھی سرہند پہنچتا۔ ایک ملاقات پر حضرت ثانی نے مجھ سے پوچھا کہ شاہ صاحب چائے پئیں گے؟ میں نے عرض کیا ضرور۔ فرمایا کہ بے تکلف زیستن خوش زیستن۔ پھر خادم جو حضرت کے ساتھ ان کو چائے تیار کرنے کا حکم دیا، جس چولہے پر چائے پانی رکھا وہ بے آواز تھا۔ حضرت ثانی نے فرمایا کہ شاہ صاحب ہمارا چولہا بھی نقش بندی ہے۔ فرائض کے علاوہ مسنون اور مستحب امور کا اہتمام فرمانے میں حضرت اقدس پوری جد و جہد فرماتے۔ اذان نماز کے مستحب اوقات ازرو فقہ حنفی معلوم کرنے کے لیے بڑے اہتمام سے دھوپ گھڑی بنوا کر مسجد کے حاشیہ پر لگا رکھی تھی۔ روزانہ بلا ناغہ بوقت زوال اپنی جیبی گھڑی کو درست کرتے۔ لباس میں سنت کا اہتمام اس قدر تھا کہ اسے عزت والا کی کرامت پر معمول کیا جا سکتا ہے۔ آپ کا جسم مبارک ذرا بھاری بھرکم تھا اور کبھی الجثہ آدمی کا تہبند عموماً سرک کر ٹخنوں سے نیچے ہو ہی جاتا ہے، مگر کسی وقت بھی آپ کا تہبند ٹخنوں سے نیچے تو درکنار ان کے متصل بھی دیکھنے میں نہیں آیا، بلکہ ہمیشہ 4-5 انگشت اوپر ہی رہتا۔ اتباع شریعت اور پیروی سنت کے اہتمام میں اس قدر سرگرم تھے کہ مسجد میں آنے اور نکلنے والے کا قدم اگر بے خیالی میں سنت کے خلاف پڑتا تو بلا کر اسے نرمی سے سمجھاتے کہ داخل ہوتے وقت دایاں پاؤں پہلے اندر رکھے اور باہر نکلتے وقت بایاں پاؤں رکھنا چاہیے۔ رمضان المبارک میں مانسہرہ قیام کے دوران ایک روز عصر کے وقت کسی ریاست کے والی کا آدمی آیا اور عرض کیا کہ نواب صاحب ملاقات کے لیے وقت مانگتے ہیں۔ حضرت نے فرمایا اس وقت گنجائش نہیں، نماز عصر ہوگی، پھر ختم خواجگان اور اس کے بعد افطار کی تیاری، کل ظہر کے بعد وہ آ کر مل سکتے ہیں۔ چنانچہ نواب صاحب سرکاری ریسٹ ہاؤس میں ٹھہرے رہے اور اگلے دن نماز ظہر کے بعد اپنے اسٹاف سمیت حضرت اقدس کی خدمت میں حاضر ہوئے، آپ کے کلام مبارک سے محفوظ ہوئے اور چلتے وقت بطور نذرانہ قریباً 500 روپیہ پیش کیا۔ حضرت اقدس نے مناسب و موضوع الفاظ میں قبول نظر سے معذرت چاہی۔ نواب صاحب بے نیل مرام چلے گئے۔ ان کے جانے کے بعد حضرت نے فرمایا کہ اپنے حضرات کا معمول یہ ہے کہ غیر متعلق شخص سے ہدیہ اور نذرانہ قبول نہیں کرتے تھے، کیونکہ اس میں کچھ نہ کچھ دنیاوی غرض بھی شامل ہوتی ہے۔ یہ نواب صاحب آج کل کسی مشکل میں مبتلا ہے، جہاں کسی پیر فقیر کا نام سنتے ہیں ان کے پاس چلے جاتے ہیں اور نذرانہ دے کر دعا کراتے ہیں۔ فقیر کو ان کا کام ہوتا نظر نہیں آتا، جب کام نہ ہوگا تو نذرانہ قبول کرنے والے کو نہ جانے کیا کچھ کہیں گے۔ الحمدللہ کہ اس فہرست میں فقیر کا نام تو شمار نہیں کریں گے۔ پھر آپ نے حضرت اعلیٰ اقدس کے استغنا کا واقعہ سنایا کہ جب حضرت اعلیٰ دہلی میں حکیم نابینا کے زیر علاج تھے تو کسی سیٹ کو آپ کی تشریف آوری کا پتہ چل گیا۔ وہ ملاقات کرنے اور نذرانہ پیش کرنے آیا۔ اس نے ہر چند کوشش کی مگر آپ نے نظر قبول نہ کی۔ بالآخر اس نے کہا کہ یہ رقم آپ مستحقین میں تقسیم فرما دیں، مگر لے ضرور لے۔ اس پر حضرت نے فرمایا کہ سیٹ صاحب یہ آپ کی محنت کی کمائی ہے، آپ کو اس کا درد ہوگا اور تلاش کر کے آپ صحیح مستحق لوگوں کو دیں گے، ہم سے اتنا تردد نہ ہو سکے گا، لہٰذا آپ خود ہی مستحقین کو تلاش کر کے تقسیم کریں۔ حافظ امان اللہ صاحب خلیفہ مجاز حضرت ثانی کا بیان ہے کہ آپ عمر بھر صاحب نصاب نہ ہوئے کہ آپ پر زکوٰۃ فرض ہوتی۔ عقیدت مند جو نذرانے یا ہدایہ پیش کرتے آپ ان کو سب گھر میں حضرت مائی صاحبہ کے پاس بھجوا دیتے۔ زندگی میں کوئی ایسا فعل سرزد نہ ہوا جو سر بسر شریعت نہ ہو۔ اصلاح و تربیت کا انداز انتہائی نرالا اور پاکیزہ تھا۔ بسا اوقات کسی نامناسب عمل پر براہ راست سمجھانے کے بجائے آیات قرآنی اور حدیث شریف کی طرف توجہ فرماتے۔ وسط شوال میں موسم کے گرم ہونے کی وجہ سے مانسہرہ میں تشریف لے جانے کا ارادہ تھا، مگر طبیعت صفرا کے غلبے کی وجہ سے ناساز ہو گئی۔ حرارت درونی کی سوزش نے سخت بیتابی پیدا کر دی۔ آپ کے متوسلین میں سے نامور حکیم مولانا چند پیر رحمۃ اللہ علیہ اور حکیم محمد زبیر صاحب علاج کے لیے خانقاہ شریف حاضر ہوئے، مگر مرض بڑھتا گیا۔ جوں جوں دوا کی صفرا اور استفرا کی شدت ہو گئی۔
کوئی دوا یا غذا اندر نہ ٹھہرتی تھی۔ سوزش درونی کا یہ عالم تھا کہ ٹھنڈے پانی کے چینٹے اپنے بدن اور تلووں پر زور سے چھڑکواتے تو کچھ چین آتا۔ یہ حالت دیکھ کر صاحبزادہ عارف 26 شوال کی صبح لاہور پہنچے۔ اسی وقت حکیم سیفی کو ساتھ لے کر شام کے بعد خانقاہ پہنچ گئے۔ حضرت ثانی کی کیفیت دیکھ کر سب معالجین و حاضرین پر یاس و علم کی کیفیت طاری تھی، مگر حضرت ان کو تسلی و تشفی دیتے تھے۔ جمعرات کی شب حکیم سیفی صاحب نے نبض دیکھی۔ آپ نے نبض کی کیفیت کے بارے میں پوچھا۔ حکیم صاحب نے عرض کیا کہ اللہ فضل فرمائے، نبض بہت کمزور ہے۔ یہ سن کر حضرت نے فرمایا ماشاء اللہ، پھر خاموشی اختیار فرمائی۔ آپ کی صاحبزادی صاحبہ آپ کی حالت سے بہت بے چین و پریشان تھی۔ حضرت ان کو تسلی و تشفی دیتے، مگر افسوس وقت آخر آن پہنچا۔ اب آپ نے اپنا رخ اور روح سخن سب سے ہٹا کر اپنے آقا اور مولا کی طرف کر لیا۔ بالآخر یہ جامع کمالات وجود مسعود استغراق و ماہیت میں راضی برضا الہی 12:30 بجے شب بروز پنجشنبہ 27 شوال 1376 ہجری یعنی 7 جون 1956 عیسوی میں رفیق اعلیٰ سے واصل ہو گئے۔